کہتے ہیں کسی سلطنت کے بادشاہ نے جنگ میں شریک ہونے والے گھوڑوں کے ساتھ استبل میں گدھے بھی رکھے ہوئے تھے۔ گدھے ہر روز گھوڑوں کا بچا ہوا کھانا کھاتے اور گھوڑوں کو ویلا اور نکما کہتے، اندر ہی اندر کڑکتے رہتے کہ گھوڑوں کے لیے اتنا اچھا کھانا اور ہم سارا دن کام کرتے ہیں اور کھاتے گھوڑوں کا بچا ہوا ہے۔ ہر روز صبح صبح گدھوں پر سامان لادنا اور ان سے سارا دن کام لینا، جبکہ صبح ہوتے ہی گھوڑوں کی مالش شروع ہو جاتی۔ یہ سب دیکھ کر گدھوں نے سارا دن گھوڑوں کو گالیاں دینی کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ سب بھی ہمیں کھانے کو ملتا، ہماری بھی مالش ہوتی، خادم ہماری بھی دیکھ بھال کرتے، ہم سارا دن گدھوں کی طرح کام کر کے تھک جاتے ہیں۔ ایک دن صبح ہی صبح اچانک گھوڑوں پر کاٹیاں ڈالنا شروع ہو گئیں۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ ہر سپاہی جلدی جلدی اپنے گھوڑے کو تیار کرنے میں لگا ہوا تھا۔ گدھوں کی جان میں بھی جان آئی کہ شکر ہے آج ان گھوڑوں کو بھی کام کرنا پڑے گا۔ الغرض گھوڑے تیار کر کے سپاہی ان پہ سوار ہوئے اور چل دیے۔ سارا دن گزرا، پھر شام گزر گئی، لیکن گھوڑے واپس نہ آئے۔ گدھے پریشان ہو گئے کہ گھوڑے ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے، ایسا کیا کام پیش آ گیا ہے۔ اگلے دن جب گھوڑے واپس آئے تو کسی کے کان نہیں تھے، کسی کی آنکھ نہیں تھی، کوئی لنگڑا کر چل رہا ہے تو کوئی واپس ہی نہیں آیا۔ گدھوں نے گھوڑوں کا جب یہ حال دیکھا تو ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، یہ تمہارا حال کس نے کیا ہے؟ گھوڑوں نے کہا کہ ہم جنگ پر گئے تھے اور جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہمیں اسی لیے تیار کیا جاتا ہے کہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے دشمن کے خلاف جنگ میں ہم شامل ہوں۔ گدھوں نے گھوڑوں کا یہ جواب سنا تو انہوں نے شکر کیا کہ ہم گھوڑے نہیں گدھے ہیں۔ اسی لیے موجودہ دور کے گدھوں سے گزارش ہے کہ پاکستان آرمی پر بھونکنا بند کرے اور اپنے کام سے کام رکھے۔ ان کا جو کام ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کس کو کس ٹائم اور کس کو کب دبوچنا ہے۔ دن وقت مقرر اپنا کام کرتے ہیں، مشورہ دیں طنز نہ کریں، فلاں یہ سب کر کے بھی ابھی گھوم رہا ہے، حکومت فوج کچھ نہیں کر رہی۔ ایسی سوچ کے مالک اپنے اللہ سے دعا کریں کہ دشمنان پاکستان انشاءاللہ نیست و نابود ہو کر رہے گا اور اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ آپ ہی اصل میں ان کی طاقت ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔